بسم اللہ الرحمن الرحیم والموضوع ان قصد بجزئی دلالت علی جزئی معنی فمرکب. متن کی عبارت دیکھو جی مل گیا مل گیا. آپ کو مل گیا کہاں رکھو اور موضوع ان قصدہ اگر قصد کیا جائے اس کے جز سے دلالت کا اس کے معنی کے جز کے اوپر فمرکبن تو مرکب ہے. اگر لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کر رہا ہے تو کیا ہے یہ مرکب ہے. مرکب ہے. مرکب کی دو قسمیں ہیں اما تام و اما ناقص. بہرحال تام پھر تام کی دو قسمیں ہیں خبر اور انشاء. جملہ خبریہ یا جملہ انشائیہ. اور ناقص کی بھی دو قسمیں تقییدی اور غیر تقییدی. تقییدی او غیرہ ناقص تقییدی یا اس کے علاوہ یعنی غیر تقییدی. اور اگر اس کے جز سے اس کے معنی کے جز کے اوپر دلالت کا ارادہ نہ ہو تو الا فمفرد تو مفرد ہے. مرکب کی تعریف کیا ہوئی؟ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ لفظ کے جز کی دلالت سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا قصد کیا جائے تو مرکب ہے. اور اگر اس کے لفظ کے جز کے دلالت سے معنی کے جز کے اوپر دلالت کا قصد نہ کیا جائے تو کیا ہے؟ مفرد ہے. بیچ میں یہ چھوٹے سے جملوں کے اندر مرکب کی 4 قسمیں بیان کر دی ہیں. مرکب کی 4 قسمیں ہیں. مرکب تام کی 2 قسم اور مرکب ناقص کی 2 قسم. شرح دیکھیے والموضوع سے. والموضوع لفظ الموضوع یعنی لفظ موضوع. لفظ موضوع ان ارید دلالت جزئی منہ علی جزئی معناہ. موضوع وہ ہے کہ لفظ کے جز سے ارادہ کیا جائے اس کے معنی کے جز کے اوپر دلالت کا. فہو مرکب تو کیا ہے؟ مرکب ہے.
اور اگر اس کے الٹا ہو یعنی لفظ کے جز سے معنی کے جز پہ دلالت نہ ہو تو وَإِلَّا فَهُوَ الْمُفْرَدُ، تو ورنہ کیا ہے وہ مفرد ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں کہ مرکب جو ہے 4 طریقے سے متحقق ہوگا۔ فَالْمُرَكَّبُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأُمُورٍ 4، مرکب جو ہوگا وہ 4 طریقے سے مرکب ہوگا۔ مرکب بے شک متحقق ہوتا ہے 4 امور سے۔ پہلا یہ ہے کہ لفظ ہو اور اس کا جز ہو، لفظ ہو اور اس کا جز ہو۔ بہت سے ایسے لفظ ہیں جس کا جز نہیں ہوتا، جس کا جز نہیں ہوتا۔ جیسے آ ہے، حرف استفہام آ، کوئی جز نہیں ہے، اکیلے ہے کہ نہیں؟ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جس کے کوئی جز نہیں ہے۔ تو پہلا مرکب کیسے متحقق ہوگا، یعنی پہلا مرکب کیسے پایا جائے گا کہ لفظ کے اندر جز ہو، جز ہونا ضروری ہے، جز ہونا ضروری ہے۔ دوسرا وَالثَّانِي أَن يَكُونَ لِمَعْنَاهُ جُزْءٌ، دوسرا یہ ہے کہ جو لفظ کا معنی ہے اس معنی کے اندر بھی جز ہو، معنی کے اندر بھی جز ہو۔ جیسے عبداللہ ہے، عبداللہ لفظ کے اندر بھی جز ہے اور معنی کے اندر بھی اور جز معنی کے اندر بھی جز ہے۔ اللہ کا بندہ بے شک۔ معنی ہے، اللہ کا بندہ جز ہے، 2 چیزیں ہو گئی۔ ہاں۔ والثالث، اور تیسرا یہ مرکب کہ جو دلالت کرے لفظ کا جز اس کے معنی کے جز کے اوپر، لفظ کا جز اس کے معنی کے جز کے اوپر دلالت کرے۔ عبداللہ عبد ایک جز ہے، اللہ الگ جز ہے۔ عبد کا معنی الگ ہے، اللہ کا معنی ایک الگ ہے۔ تو لفظ کا جو جز ہے یعنی عبد اور اللہ، یہ اللہ کے بندے کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی لفظ کے معنی کے اوپر بھی، لفظ کے معنی کے جز کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے۔ والرابع ان تكون هذه الدلالة مرادة، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ دلالت مقصود بھی ہو، وہ دلالت مقصود بھی ہو۔ یہ 4 طریقے سے مرکب پایا جائے گا۔ فَبِانْتِفَاءِ كُلِّ مِنَ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ، تو ان 4 قیدوں میں سے کسی ایک کے منتفی ہونے سے، یعنی نہ پائے جانے کی وجہ سے، یتحقق المفرد، تو مفرد ہو جائے گا۔ ان 4 میں سے اگر ایک بھی نہیں پایا گیا تو پھر وہ مرکب نہیں ہوگا، وہ کیا ہو جائے گا؟ مفرد ہو جائے گا۔ فَالْمُرَكَّبُ قِسْمٌ وَاحِدٌ، تو گویا کہ مرکب کی ایک قسم ہے۔ وَلِلْمُفْرَدِ أَقْسَامٌ 4، اور مفرد کی 4 قسمیں ہیں، مفرد کی 4 قسمیں ہیں۔ الاول ما لا جزء اللفظی، پہلا یہ ہے کہ لفظ کا جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام آ، اس کے اندر جز نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے معنی کا نہ جز ہو، جیسے لفظ اللہ، اللہ کے لفظ کے اندر تو جز ہے، الف لام ہا، لیکن معنی کے اندر جز نہیں ہے، معنی کے اندر جز نہیں ہے، تو بھی مفرد ہے یہ۔ والثالث، تیسرا یہ ہے کہ نہ دلالت کرے لفظ کا جز اس کے معنی کے جز کے اوپر، جیسے زید، زید کے لفظ کے اندر جز ہے اور زید کا معنی بھی ہے، لیکن زید کے معنی کے اوپر دلالت نہیں کر رہا ہے، علم ہونے کی حیثیت سے، علم ہونے کی حیثیت سے اس کے جز کا معنی دلالت نہیں ہے،
یا عبداللہ ہی کو لے لیجیے، نام رکھ دیا عبداللہ، تو صرف نام مقصود ہے عبداللہ کا، معنی کا جز کے اوپر دلالت نہیں ہے۔ معنی کے جز کے اوپر جب ابھی آپ بلائیں گے، ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو، کہاں دیکھ رہے ہو؟ سمجھ رہا ہوں جی۔ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو تو کیا سمجھ رہے ہو؟ عبداللہ نام رکھ دیا گیا تو عبداللہ کا جو معنی ہے وہ مقصود نہیں ہے، آپ تو صرف اس کی ذات کو بلانا مقصود ہے جو عبداللہ کی ذات ہے، تو یہ بھی مفرد ہے علم ہونے کی حیثیت سے۔ والرابع ما يدل جزء لفظی علی جزء معنیہ، اور چوتھا مفرد کے وہ قسم ہے جو نہ دلالت کرے اس کے لفظ کی جز اس کے معنی کے جز کے اوپر، لیکن الدلالۃ غیر مقصودۃ، دلالت تو ہو لیکن وہ دلالت مقصود نہ ہو، جیسے حیوان ناطق، کسی آدمی کا حیوان ناطق لفظ کے اندر بھی جز ہے اور معنی کے اندر بھی جز ہے، جز ہے بالکل، حیوان الگ ہے ناطق الگ ہے، لیکن کسی آدمی کا نام رکھ دیں آپ حیوان ناطق، بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھ دیا آپ نے حیوان ناطق، تو یہاں مقصود نہیں ہے لفظ کے معنی کی دلالت، جو معنی کی جز کے اوپر دلالت کر رہا ہے وہاں یہ مقصود نہیں ہے بالکل بھی، وہاں تو صرف بلانا مقصود ہے۔ حیوان ناطق ادھر آؤ تو وہاں لفظ کے معنی کی، لفظ کی جو جز کی دلالت ہے معنی کے اوپر، یہاں بالکل مقصود نہیں ہے۔ جیسے حیوان ناطق علم ہونے کی طور پر لشخص انسان، کسی شخص انسان کی، کسی انسان کے نام آپ رکھ دیں تو یہ مقصود نہیں ہے۔ تو 4 طریقے سے مرکب متحقق ہوگا اور 4 ہی طریقے سے مفرد جو ہے متحقق ہوگا۔ ہاں 4 طریقے سے مفرد پایا جائے گا اور 4 ہی طریقے سے مرکب جو ہے پایا جائے گا۔ مرکب کے قسم کے اندر کہا ہے اما تامن، مرکب یا تو تام ہوگا یا ناقص ہوگا، آگے تام کی تشریح کر رہے ہیں، وہ اما تامن یعنی یصح السکوت علیہ، متکلم اپنی بات کہہ کر کے چپ ہو جائے، سننے والا اس کے اوپر سکوت اختیار کر لے، یعنی وہ بات سمجھ میں آ جائے، اس کو تام کہتے ہیں۔ نحو کے اندر اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، کہنے والا بات کہہ کر اپنی چپ ہو جائے، سننے والے کو خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو یہاں تام کہتے ہیں کہ کہنے والا خاموشی اختیار کر لے، ایصح السکوت یعنی صحیح ہے چپ ہو جانا، علیہ اس جملے پر، جیسے زید قائم، کسی نے کہا اگر کہ زید قائم، آپ نے سنا تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ تام، یعنی جملہ خبریہ، نحو کے اندر خبریہ اور منطق کے اندر جملہ تام۔ پھر جملہ تام کی جو ہے قسمیں بیان کی ہیں، خبر ہو یا انشاء ہو، اسی کو مزید تشریح کر رہے ہیں کہ خبر ان احتمل الصدق والکذب، یعنی احتمال رکھتا ہو وہ جملہ جو متکلم نے کہا، کس چیز کا احتمال رکھتا ہو؟ صدق کا یا کذب کا، سچ یا جھوٹے کا۔ کسی نے آ کے آپ کو خبر دی ہے نا، آپ کو صرف بتایا ہے کہ زید القائم، زید کھڑا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید کھڑا نہ ہو، اس کی بات جھوٹی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے زید کھڑا ہی ہو، سچ ہو اس کی بات۔ تو احتمال رکھتا ہے، خبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ احتمال رکھے صدق اور کذب کا، یعنی ان یکون من شانہ، خبر کی شان میں سے یہ ہے کہ متصف ہو ان دونوں کے ساتھ، یعنی صدق اور کذب کے ساتھ، بیں طور کی کہا جائے اس کو کہ وہ صادق ہے او کاذب یا کاذب ہے۔ قولہ او انشاء، اور انشاء جو کہا ہے یعنی تام کی جو ہے 2 قسمیں، خبر اور انشاء۔ انشاء کا مفعول یہی ہے کہ ان لم یحتملہما، یہ کہ ان دونوں کا احتمال نہ رکھتا ہو، کن دونوں کا؟ سچ اور جھوٹ کا وہ احتمال نہ رکھتا ہو، وہ انشاء ہے۔ جیسے
ये कहा जाए कि पानी लाओ, पानी लाओ। तो ये सच या झूठ का एहतमाल तो है नहीं, कहने को सच नहीं कह सकते ना झूठ भी कह सकते हैं। अब वैसे एक इंशा है किसका, पानी तलब करने का, पानी तलब करना। कहा गया इजरिब, मार तू, तो इसके अंदर भी ना सच पाया जा रहा है ना झूठ पाया जा रहा है, एक ज़र्ब के तलब करने का हुक्म किया गया है। क़ौलुहु अम्मा नाक़िसुन, बहरहाल नाक़िस, इल्लम यसिह सुकूत अलैहि, नाक़िस उसको कहते हैं कि ना सही हो उसके ऊपर सुकूत, मुतकल्लिम अपनी बात कह करके चुप हो जाए, सुनने वाले को सुकूत ना करना पड़े बल्कि मज़ीद उसको सवाल करना पड़े कि भाई इसके आगे क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो, ये है नाक़िस, ये है नाक़िस। क़ौलुहु तक़यीदुन, यानी इन कानल जुज़ु सानी क़ैदन लिल अव्वली, यानी पहले जुज़ का दूसरा जुज़ क़ैद हो, दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए क़ैद हो। जैसे ग़ुलामो ज़ैदिन, पहला जुज़ है ग़ुलाम, दूसरा जुज़ है ज़ैद, दूसरा जुज़ है ज़ैद। ज़ैद जो है ये क़ैद है किसके लिए, ग़ुलाम के लिए, तभी होगा ग़ुलाम जो है ज़ैद का ग़ुलाम। ग़ुलाम ज़ैदिन के अंदर दूसरा जुज़ जो है ये क़ैद है किसके लिए, पहले के लिए, यानी ग़ुलाम के लिए, ग़ुलाम ज़ैदिन। व रजुलुन फ़ाज़िलुन, रजुलुन का पहला जुज़ रजुलुन है, फ़ाज़िलुन दूसरा जुज़ है, दूसरा जुज़ यानी फ़ाज़िल जो है रजुलुन पहले जुज़ के लिए क़ैद है। वो क़ाइमुन फ़िद्दारी, क़ाइमुन जो है ये पहला जुज़ है, फ़िद्दारी दूसरा जुज़ है, दूसरा जुज़ फ़िद्दारी ये क़ैद है किसके लिए, क़ाइमुन के लिए, तभी घर के अंदर क़याम होगा, अगर घर ही नहीं होगा तो क़याम कहाँ से होगा। तो तक़यीदी का मतलब ये है कि दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए क्या हो, क़ैद हो, कैद हो। और गैर ही, या इसके अलावा यानी गैर तक़यीदी हो, इन लम यकुन सानी क़ैदन लिल अव्वली, यानी दूसरा जुज़ जो है पहले जुज़ के लिए क़ैद ना हो। जैसे फ़िद्दारी, खाली फ़िद्दारी कहाँ है, खाली फ़िद्दारी। बस हाँ रहने को इतना है।